سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے، شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف، جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا، آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ، عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے، ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی، مشرف ہوتا تو بھی ملتی، باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا، جنرل باجوہ، تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد وہ ہمارا باپ ہے، جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں، بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں، بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں؟ بولو نا، نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو، آپ 100 دفعہ فیور کرو، پی ٹی آئی کو بھی کرو، جے یو آئی کو بھی کرو، لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا، یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے، ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے، سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے، کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے 100% حرام اور ناجائز کام کیا. یہ اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کن کے پیچھے؟ نہیں پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے، وہیں سے کاٹ رہے ہو، پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا؟ سوری. ہاں، مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا، مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافعی بھی ہیں، بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں، کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں، ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، خود میں اس کا گواہ ہوں. ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے. تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے، جو ان کا ہی کرائے ہے، لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. صرف بریلوی نہیں پڑھتے، وہ نہیں پڑھے، ان کی مرضی، ان کے پاس کیا لاجک ہے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافعی ہیں، ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، کیا کر رہے. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے، ترکی سارا حنفی ہے، افغانستان سارا حنفی. امام بخاری کا وطن بخارا، وہ سارا کیا ہے؟ میں تو خود گیا ہوں وہاں، جا کے میں نے دیکھا ہے،
وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں. وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو فرقواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا, بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی, میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے, غلط ہے, پڑھتے ہیں. طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا, 2 چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی سعودیہ میں جو ہے وہ بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آ کے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل, بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو, بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو, کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے, UK سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں, باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا. اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل. ان لوگوں نے تو بنائے ہیں, جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں بچوں کے. جی, دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا, یہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا. ہاں, 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کی بات کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں؟ نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ, اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑائے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جائے گا. 19 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں, اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہے ان کو. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم, امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا یہاں پہ, ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا ہم نہیں آ رہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ.
اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا تھا, اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. تبھی ہمارے مزے ہیں وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ. تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو ان بیانات کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ. یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھیں. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں رکواؤ ان کی نسلیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. یہ بیان میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, تو اگلے ہفتے پھر جب دوبارہ بیان ہوگا جمعے کا تو انشاءاللہ پھر اس کو میں کنٹینیو کر لوں گا. تو اس میں یہ تھا کہ اپنی اصلاح کی فکر, دوسرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی اپنی نیت سے, کہ اگر میں تبلیغ نہیں کروں گا تو اللہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا. تو دوسرے کو تبلیغ بھی اپنی نیت سے کرنا فرض ہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے, میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو تبلیغ کر رہا ہوں. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے دوبارہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی کے معاملات ہیں واٹر بورڈ کے, سمجھے, تو ایک تو یہ ہے کہ لائن مین سے لے کے آواز آ رہی ہے آواز, لائن مین سے لے کے ایم ڈی تک جو بھی واٹر بورڈ سے وابستہ ہیں, جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جی. اب لائن مین وال نہیں کھول رہا, کہیں پانی دیکھیں ناانصافی یہ ہے کہ کہیں پانی روز آ رہا ہے, کہیں ایک دن بیچ کر کے آ رہا ہے, اور کہیں 4 دن بعد آ رہا ہے. یہاں 25 دن بعد پانی آیا ہے. اب وہ میں نے دیکھا ایک ویڈیو آئی ہے, جو نہر ہے جو ڈیم کہا جاتا ہے, اس ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے ہم لوگوں کے پینے کے لیے, کراچی والوں کے لیے یا خاص طور پر نارتھ کراچی والوں کے لیے, وہ اس کے اندر ہزاروں لوگ نہا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا, جب نہاتے ہوئے انسان پیشاب بھی کر سکتا ہے, تھوکتا تو ہے ہی لیکن پیشاب بھی کر سکتا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے کہ ایک تو پانی بہتا ہوا وہ ہوتا ہے پاک, جو دریاؤں سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور آگے تک بہتا ہوا جا رہا ہے. یہ پانی ڈیم سے آ کے ہماری لائنوں میں آ کے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کو نہانے والوں کو روکیں, اور جو لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے, تو کیا ان کی روزیاں حرام نہیں ہیں؟ اور پھر وہاں واٹر ٹینکر پانی کے بھرے جا رہے ہیں رشوتیں دے کے, تو وہ ان کی روزی حرام نہیں ہے جو واٹر ٹینکر وہاں سے بھر کے پانی بیچ رہے ہیں؟ یہاں سے تو خرید رہے ہیں سقیزن سے, یہاں کے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن وہاں واٹر ٹینکر لائن سے لگے ہوئے ہیں اور وہ واٹر ٹینکر بھر رہے ہیں پانی اور وہ بیچ رہے ہیں. تو ان کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو ان کو نہانے والوں کو روکیں اور جو نہیں روک رہا ہے, ان کی روزیاں حرام نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا رہا وہ؟ دیکھو بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کراچی میں جہاں سے پانی آتا ہے نا, یہ 2 جھیلوں سے آتا ہے. تو ہب ڈیم سے آتا ہے یا ادھر سے کینچر جھیل ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہاں سے پانی آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں, تھوکتے بھی ہیں, اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں, وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں, ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں. کتے, بھینسیں, گائیں, جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے وہ. پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں, ہم پیتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے, ایز اٹ از نہیں آتا, گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا, جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر. تو ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے, اللیگل ہے اس پانی میں نہانا. تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی, کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے.
تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے, جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے. ویسے نہائیں جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں, بھینسوں کو بھی نہلائیں, اس میں خود بھی نہائیں. نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے, اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں, بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ فلٹر کرتے ہیں, لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی. باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے, جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا, لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو یہ بات بالکل معقول ہے آپ کی. دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا, یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو واٹر مافیا کو روکا جائے. واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں, پھر ایک ٹینکر مافیا ہے, یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی, رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں, جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, تو ہمیں یہ بتایا گیا, جواب یہ دیا گیا, وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں. وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی. کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں بہہ رہی ہیں, کہیں نل کا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا, بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا, تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا, وہ اس سے بھی جائیں گے, قحط پڑ جائے گا بالکل. تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا, اور یہ گورنمنٹ کرے گی, تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو. اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ہم نے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے. چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی, اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی. لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی. تو انلیگل کیا ہوا ہے لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ, کیونکہ اگر بالکل روک لیا جائے گا تو وہ آٹے ڈال کے بھی نہیں رہیں گے, وہ لوگ مر جائیں گے قحط سے. تو جب تک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اب یہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ کہا ہے. تو یہ ٹینکر مافیا کا بھی ایسا ہی ہے, اگر 100% اس کو بند کر دیا, روک دیا, تو ہمارے گھر تو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے بھائی, پتا چلا لائن سے بھی گئے اور ٹینکر سے بھی گئے. تو ٹینکر مافیا کو بین کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے لائنوں میں تو پانی دو. تو پہلے لائنوں میں پانی آنا شروع ہو جائے, پھر ہم ٹینکر مافیا کے خلاف جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی اگلا سوال. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت عرصے سے آپ کو سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور میں بیسکلی جو ہے اسکول کا پرنسپل بھی ہوں, ماشاء اللہ, پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اگر میں اردو میں بولوں گا تو یقیناً کیونکہ یہ میڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو شاید میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. آپ اردو میں بول لیں. سر ایکچولی when you will turn around the whole Karachi, so that time you can see there's lots of school who are totally illiterate people are running, but board is announced that whenever you will give me little bit bribe and little bit things, so that time we will pass out to you. 9-10 student 9-10 کے بچے آپ دیکھ لیں, یا کوئی بھی آپ اس ٹائپ کی چیز دیکھ لیں, 120 گز کی جگہ جو ہے, 120 گز کی جگہ اس کے اوپر ای ڈی او ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن یو کین فائنڈ آؤٹ دا ہول کراچی, ہیئر لاٹس آف اسکولس آر اویلیبل ان دس سٹی.
جو میٹرک تک اسکول چلا رہے ہیں اور 120 گز سے بھی چھوٹے ہیں اور رجسٹرڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور ای ڈی او آفس سے رجسٹرڈ بھی ہیں جی. اور بورڈ آفس میں یہ تھوڑا سا لفظ میں انگلش میں بولوں گا کہ بورڈ یوز ٹو سے دیٹ سر, کیونکہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اکثر ویڈیو نا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہی کوئی آ جائے. اصل میں تھوڑا شارٹ سوال پوچھے نا, یہ جو آپ نے پوچھا اردو میں بھی پوچھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا, یہ انگلش میں بھی وہی اعتراض ہے جو اردو میں. سوال صرف سر یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے, اسکولوں کا آپ حال دیکھو. آپ یہ بات کر رہے ہو کہ 120 گز سے کم پہ اسکول بنے ہوئے ہیں جو انلیگل ہے. میں ایسے اسکول جانتا ہوں اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ڈیسک کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وائٹ بورڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اور گدھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو اس لیے حکومت زندہ باد. ایسا ہی تھوڑی ہم نے دیکھیں ترقی کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا سر. 9-10 میں تو یہ ترقی ہے, ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے. سر 9-10 میں اگر جو ہے بچے کو A1 گریڈ چاہیے یا ٹاپ, وہ پیسے سے مل جاتا ہے. دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار. کراچی تو آپ کو پتا ہے رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے, 4تھے نمبر پر ہے رہنے کے لحاظ سے. دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر. کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی. سب سے بڑی دنیا کی دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دی ورلڈ. انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں. دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دا ورلڈ از کراچی. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اب میں یہی کہہ سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فورس کرتا ہے کہ سر آپ مجھے بھی A1 گریڈ دلوا دیں اور میں کروا سکتا ہوں, نہیں دلوانا جائز نہیں ہے, نہیں دلوا سکتے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن پیچھے سے بول رہے ہیں کہ اتنے دو لے لو, اور بھی اسکول کی ریپوٹیشن اچھی بنتی ہے. نہیں نہیں نہیں, رشوت جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال, پھر آپ میں اور حکومت میں فرق کیا ہوگا اگر آپ بھی یہی کام کریں گے؟ جی اچھا, کہاں ہیں پرچی پر, کہاں ہیں ابھی ہیں؟ مفتی صاحب گزارش کئی مہینوں میں آپ سے رابطے نہیں مل سکا, آپ مسجد میں آئے مگر اندر نہیں آ سکا, باہر سے واپس چلا گیا. مجھے آپ کا ستایا ہوا ایک بیاہ آ تو میں واپس چلا جاتا ہوں. مفتی صاحب اصل میں کچھ پریشان ہوں کافی, کوئی فون نمبر ہے میں رابطہ کر لوں گا ان سے بعد میں ہی. چلیں فون نمبر ڈالا ہوا ہے نیچے تو کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب میرا جی مائک تو آن کریں یار, سب کو سوال تو آئے نا. جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں بچے اور بوڑھے ہیں یعنی لوکل مقامی آبادی, اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا, لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے آدمی کے خلاف ہوتی ہے, عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے, عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیے کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتی, وہ کھا جائیں گے ہمیں, طاقت میں آ جائیں گے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا, اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال بنا لیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا
ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں؟ کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں؟ تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں, وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں, ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا, جو افغانستان میں آیا تھا, رشیا کا صدر, کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا. 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, ہائے گورباچوف نے ظلم کیا, بیچارہ جہنم میں جائے گا, میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں, ہائے 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 ہائے. تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں. اس نے کہا, مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا, اس کو بھی کوٹوں گا, تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں. گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے. ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے, ہم پہ ظلم کیا, یہ معاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے دل کو سخت کر, اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے, توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو, کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. چلو, السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں, ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مجھ سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے. تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ, کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا. آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے, تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ. تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مجھ سے صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے؟ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک.
وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے, اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہ